حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک جید سند سے حدیث روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال. فرمایا دجال کا خوف تو ہے لیکن میں اپنی امت پر دجال سے زیادہ دجال کے علاوہ ایک اور فتنے سے خوف زدہ ہوں. اب وہ فتنہ کیا ہے؟ فرمایا الائمۃ المضلون، گمراہ رہنما. کیا فرمایا؟ گمراہ رہنما. ایسے امام، ایسے رہنما، ایسے لیڈرز جو گمراہ ہوں گے. حدیث میں کیا ہے؟ یقبض العلم بقبض العلماء. قرب قیامت میں علم علماء کے ذریعے، تو علماء تو ختم ہو جائیں گے. فرمایا کہ پھر جہال باقی رہ جائیں گے. لوگ ان سے استفتاء کریں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس وقت ہم اس فتنے میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ مختار مسعود نے ایک جگہ لکھا ہے آواز دوست میں کہ رہنما بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عطا کیے جاتے ہیں تو ان کی پیدائش کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. لیڈرز، رہنماؤں کی پیدائش کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. نعمت کے طور پر دیے جاتے ہیں، عذاب کے طور پر روک لیے جاتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو الائمۃ المضلون، آپ دیکھیے کہ ایک رہنما پورے گروہ کو گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے. اب حضور علیہ السلام نے صرف مذہبی رہنما نہیں فرمایا، اب یہ ہر طرح کے گمراہ رہنما. اب ایک اور حدیث سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. فرمایا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی ہمارے ناموں کے ساتھ اسلام، اسلامی، اسلامیہ یہ سب لگا ہوا ہوگا لیکن اسلام باقی نہیں رہے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ جو ہے سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ قرآن انڈے کے اوپر لکھا گیا ہے، یہ چاول کے دانے پر لکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا قرآن ہے، یہ پینسل کے اوپر بنا گیا ہے. تو کیا رہ جائے گا؟ صرف قرآن کا رسم الخط، یعنی قرآن کی کیلیگرافی کو ایک آرٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر نہیں پڑھا جا رہا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس دور میں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مساجد بھری ہوئی ہوں گی لیکن مسجدوں میں ہدایت نہیں ہوگی. مساجد بھری ہوئی ہوں گی لیکن مسجدوں میں ہدایت. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس دور کے علماء زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. ایک روایت میں یہ ذکر ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو اس دور کے سب سے بہترین علماء ہوں گے خیارہم، تو وہ اس دور کے سب سے اچھے افراد ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اسی دور سے گزر رہے ہیں. بظاہر آپ یوں سمجھیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ دجل و فریب کی تہذیب کا دور، بظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور ہے. حقیقت تک ہماری نگاہیں کب پہنچیں گی؟ جب ہمارے پاس وہ نور ہوگا جس کے ذریعے ہم دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا کفر پڑھنے کے قابل ہوں گے. اس کے بغیر پاسبل نہیں. خائن کو امین کہا جائے گا اور امین کو خائن کہا جائے گا، یعنی سب کچھ. اس لیے حدیث میں کیا دعا کی گئی ہے؟ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت اس طرح دکھا جیسے کہ وہ ہیں. تو تھنگس کو ایز دے آر پرسیو کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ کی نگاہوں کے بالکل قریب ہوں تو دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. اور جو چیزیں نگاہوں سے بہت دور ہوں ان کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات میں رہ کر
اوپر اٹھ کر ایگل آئی کے ساتھ حالات کا تجزیہ کر لے تو یہ ریئرسٹ فینومینا ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے اس دور میں جو تحریریں لکھی ہیں جب بیت المقدس آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, مسلمان اکنامک پولیٹیکل سلیوری میں چلے گئے, کوئی خلاصی کا بظاہر سبب نظر نہیں آ رہا, تو اس دور میں یہ کہنا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پورا ان کی جتنے بھی اشعار ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ علامہ اقبال نے جو 100 سال پہلے لکھا ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. تو بہت اہم بات ہے. تو فرمایا الائمۃ المضلون, اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ دعات الی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پریچرز ہوں گے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, عجیب و غریب دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ہر شخص آپ کو یعنی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو امت سے متنفر کر دیں. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں گمراہ لوگوں سے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں. اس لیے قرآن میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی نفس کی حفاظت کرو, اپنی آپ کی حفاظت کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اور اگر تم ہدایت پا گئے تو جو گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو صراط مستقیم صرف انعام یافتگان بندوں کے راستے کو جان لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ دو اور صفات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. غیر المغضوب علیہم, یہ ان کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ ہی یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو مغضوب علیہم سے بچانا ہے, ضالین سے بچانا ہے, انعام یافتگان بندوں کے ساتھ رکھنا ہے. اس کے علاوہ بچنے کا کوئی اور راستہ پاسبل ہی نہیں ہے.